اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ حرم امیر المومنین امیر کائنات سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی عزاداری کے بارے میں، کچھ مسائل کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، تو انہی میں سے ایک مسئلہ جو پیش آتا ہے، آج کل مومنات مجالس پڑھ رہی ہیں، خصوصاً ہمارے دینی مدارس سے وہ طالبات جو فارغ التحصیل ہیں وہ مجالس پڑھتی ہیں، مومنات گھروں میں مجالس ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس گھر میں وہ مجلس پڑھ رہی ہیں تو ساتھ سڑک ہے یا ساتھ راستہ ہے جہاں سے مرد گزرتے ہیں، تو ان کی آواز مردوں تک جا رہی ہوتی ہے، تو کیا ان کا مجالس پڑھنا، ایسی جگہ پہ مجالس پڑھنا جائز ہوگا یا اس طرح مجلس پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ تو اس طرح کا سوال پہلے بھی گزرا ہے۔ اگر خاتون اپنی آواز کو دلکش بنا کر پیش کر رہی ہو اور یہ بھی پتہ ہے کہ مرد سن رہے ہیں، اس طرح کرنا خاتون کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اگر آواز کھینچتی ہے، مردوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ایسی آواز دلکش بنا کے آواز کو پیش کرنا، ایسی آواز ہے اور مرد بھی سن رہے ہیں، اس بات کا بھی خاتون کو پتہ ہے، تو اب خاتون نے خاموش ہو جانا ہے، اب آواز بلند نہیں کرنی، اور کسی اور جگہ مجلس کا اہتمام کیا جائے، اس جگہ پر اہتمام نہ کیا جائے کہ آواز مردوں تک نہ جائے۔ اور اگر یہ یقین نہیں ہے مرد پتہ نہیں سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، تو اس وقت وہ مجلس پڑھ سکتی ہے۔ جب یقین ہو کہ مرد سن رہے ہیں اور آواز دلکش کر کے نکالی جا رہی ہے تو اس صورت میں جائز نہیں ہوتا۔ اگر اس کی آواز اس انداز سے باریک اور خوبصورت بنانے پر مشتمل ہو جس سے عام طور پر مردوں میں ہیجان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، شہوت ابھرتی ہے ان کی، تو اگر یقین ہو کہ اس عورت کی آواز کوئی نامحرم مرد سن رہا ہے یا سنے گا، تو اس عمل سے سن رہا ہے یا سنے گا، غیر بندے موجود ہیں، تو پھر اس عمل سے اجتناب ضروری ہے، آواز بلند کرنے سے اجتناب ضروری ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو خاتون مجلس پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض مجلس پڑھنے والے یا خواتین جو مجلس پڑھتی ہیں تو وہ ایسے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا خواتین ایسے قصیدے پڑھ رہی ہیں کہ جو گانوں کی طرزوں پہ ہیں، گانوں کی طرز پہ قصیدہ ہے۔ یہ ایک مصیبت ہے جو مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ تو کیا اس طرح کے قصیدے پڑھنا جائز ہے؟ کہا احتیاط واجب کی بنا پر اس طرح کے قصیدے پڑھنا حرام ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت اگر کوئی کر رہا ہے اور گانے کی طرز پہ کر رہا ہے تو احتیاط واجب بنا پر یہ بھی فعل حرام ہے، اور اوپر سے اگر قرآن اور اہل بیت کی توہین بن جائے تو یہ ایک اور فعل حرام ہو جائے گا، تو لہذا غیر مناسب کام ہے جس میں بعض افسوس ہے کہ بعض مومنین لگے ہوئے ہیں۔ خداوند عالم اس طرح کے گناہوں سے سارے مومنین کو امان عطا فرمائے۔ کچھ مجالس اعضاء پڑھنے والی خواتین گانوں کے طرز پر قصائد پڑھتی ہیں، اسی طرح مرد بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کے پڑھنے کا انداز اور طور طریقہ گانے والوں جیسا ہوتا ہے، فقط کلمات میں فرق ہوتا ہے۔ تو کیا ایسے قصائد اور منقبت سننا جائز ہے، پڑھنا یا سننا جائز ہے؟ تو جواب، اگر ان کے پڑھنے کا طریقہ لا و لاب کی مجلس سے مناسبت رکھے تو بنا پر احتیاط واجب یہ جائز نہیں ہے، نہ پڑھنا اور نہ ہی سننا۔ اور اس مجلس میں نہی عن المنکر کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس طرح کی بے راہ روی کی طرف جا رہی ہے مجلس تو مومنین اٹھ کر چلے جائیں۔ یہ اب مجلس امام حسین نہیں رہی ہے، یہ ایک فعل حرام ہو رہا ہے، اور اس فعل حرام میں ہمارے ائمہ کے نام بھی اوپر سے لیے جا رہے ہیں۔ اگر نہیں روک سکتا ان کو تو پھر مجلس سے اٹھ کر چلا جائے کہ اس گناہ میں شریک نہ ہو۔ اچھا، ایک اور سوال ہے مجالس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ جب جلوس اعضاء ہوتے ہیں
تو مردوں کا جلوس جا رہا ہے، پیچھے خواتین کا بھی آ رہا ہے، پردہ انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن بعض خواتین نے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی اور جرابیں بھی نہیں پہنی ہوئی، تو یہ کام کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ خاتون پر واجب ہے کہ اپنے پیروں کا پردہ کرے، جلوس ہو یا جلوس نہ ہو، عادی حالات ہیں، گھر میں ہیں اور یا گھر سے باہر کسی اور غمی خوشی میں ہیں، خاتون پہ واجب ہے کہ وہ پیروں پر جرابیں پہنے اور جلد کو چھپائے، پیروں کی جلد کو چھپائے۔ خاتون صرف یہ کلائی جو ہوتی ہے اس سے آگے ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے، اور چہرہ جس کو دوپٹہ جو ہے کیا جاتا ہے تو جو چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، باقی سارا بدن خاتون نے اجنبی مرد سے چھپانا ہے۔ تو مجلس ہو، جلوس ہو یا اس کے علاوہ ہو، پیروں کا پردہ کرنا ہے، اس نے جرابیں پہننی ہیں۔ سوال: آج کل بعض خواتین جلوس اور مجالس اعضاء میں عقیدت کے تحت ننگے پاؤں چلتی ہیں، جبکہ انہوں نے جراب وغیرہ سے اپنے پاؤں کا پردہ بھی نہیں کر رکھا ہوتا، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ جواب: کسی بھی خاتون کے لیے اپنے پاؤں نامحرم کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ مجلس ہو، جلوس اعضاء ہو، مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، اپنے گھروں میں ہوں، تو نامحرم کے سامنے پاؤں تو ظاہر نہیں کر سکتی، تو لہذا اس رہا مسئلہ یہ کہ خاتون کا جلوس میں جرابیں اگر اس نے پہنی ہوئی ہیں اور جوتیاں اتار دی ہیں تو بغیر جوتیوں کے چلنا کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اگر غم میں اضافہ اور غم کا اظہار شمار ہو رہا ہے تو اس کا ثواب بھی ہوگا۔ تو ننگے پاؤں عاشورہ کے دن ہم جو جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، لیکن پردے کا خیال رکھنا بھی خاتون پر واجب ہے۔ اور اگر ایسا جلوس ہو نا کہ جس میں خواتین نہیں ہیں اور مرد کوئی بھی نہیں ہوگا دیکھنے والا، تو وہاں کوئی بھی جب نہ ہو تو خاتون پر واجب نہیں ہے کہ جرابیں پہنے، مردوں کے سامنے پاؤں کا پردہ واجب ہوتا ہے۔ اچھا، اب عزاداری کے مسائل جیسے ختم ہوئے تو آگے مساجد اور امام بارگاہ کے ساتھ کچھ احکام ہیں جن کا تعلق مساجد اور امام بارگاہ کے ساتھ ہے۔ مثلا ان میں سے پہلا سوال یہ ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں مومنین، وہ چندہ اکٹھا ہو گیا ہے، وہ پیسہ پڑا ہے، تو کیا اس کو تعمیر کے علاوہ کسی اور کام میں لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا؟ تو کہا کہ اس چندے کو مومنین نے تعمیر کے لیے دیا ہے، تو انہوں نے جس مقصد کے لیے دیا ہے اس مقصد سے ہٹ کے کسی اور کام میں لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسے ہو کہ دینے والوں کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ راضی ہیں اس کام میں لگانے پر، تو پھر لگانا جائز ہوگا۔ سوال: اگر مسجد کی تعمیر کے نام پر چندہ اکٹھا کیا جائے اور اسے استعمال کسی اور چیز کے لیے کیا جائے تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ جواب: جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ یقین ہو کہ جن لوگوں نے چندہ دیا ہے وہ اس بات پر راضی ہیں کہ مسجد کی تعمیر کے علاوہ کسی اور رفائی کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر وہ راضی ہیں کہ کر سکتے ہیں آپ کسی اور کام میں بھی استعمال کریں، ہم یہ چندہ دے رہے ہیں، آپ کی مرضی، آگے مسجد میں لگائیں یا مسجد کے علاوہ کسی رفائی کام میں لگائیں، تو پھر جائز ہے۔ جیسے مثلا انہوں نے مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، چندہ دیا تو عمومی نیت سے دیا ہے، تو ہم مسجد کی تعمیر پہ بھی لگا سکتے ہیں، اور وہ جمعہ نماز پڑھنے کے لیے مومنین آ رہے ہیں اور گرمی ہے تو وہاں شربت کی سبیل لگا رہے تھے، تو اس کے لیے بھی ہم اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ دینے والے اس پر راضی ہیں۔ اگر یہ یقین نہیں ہے، تعمیر کے لیے انہوں نے دیا ہے، تو پھر تعمیر پر ہی لگایا جائے گا اور سبیل کے لیے علیحدہ چندہ کیا جائے گا۔ اچھا، مجلس کے لیے کسی مومن نے سپیکر خرید کر دیا ہے، ساؤنڈ خرید کر دی ہے مجلس اعضاء کے لیے، اب کیا یہ جائز ہوگا کہ وہی ساؤنڈ، وہی سپیکر اٹھا کر کسی اور کام میں استعمال کیے جائیں؟ مجلس کے علاوہ کوئی اور فیسٹیول ہے، کوئی سیاسی آ رہے تھے اور انہوں نے تقریر کرنی تھی، یا کوئی مثلا سکول کالج کا کوئی پروگرام تھا وہاں ضرورت تھا، تو وہی مجلس والا اٹھا کے ادھر لگایا جا رہا ہے اور استعمال کیا جائے، کیا اس طرح استعمال کرنا جائز ہے؟ تو واضح ہے، خرید کر دینے والے نے مجلس کے لیے خرید کر دیا ہے، تو اب مجلس کے علاوہ اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ اگر ایک شخص نے کچھ پیسے مجلس امام حسین کے لیے دیے ہوں
اور اس کی نیت ہو کہ ان پیسوں سے اسپیکر خریدا جائے، تو کیا اس اسپیکر کو مجلس امام حسین کے علاوہ مناسبات جیسے کسی سیاسی جلسے وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں یا استعمال کرنا جائز نہیں ہے؟ یہ سوال ہے، تو جواب ہے مختصر سا کہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے جہاں اس کو عطیات ملتے ہیں، ان عطیات کو وہ غرباء فقراء پر خرچ کرتا ہے، تو کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے تو اس کے پاس جمع ہیں، وہ خود ان میں سے قرض لے سکتا ہے یا بینک میں رکھ لے؟ ادھر رکھنے کی جگہ بینک میں رکھ کے اس سے جیسے شرعی پرافٹ لینے کے بھی طریقے ہیں، تو وہ جو شریعت میں جائز ہوتا ہے پرافٹ، وہ والا پرافٹ لے سکتا ہے۔ پیسہ تو ویسے ہی مثلا 10 لاکھ پڑا ہے ٹرسٹ کا، تو وہ 10 ہی محفوظ رہے گا، اس سے آنے والا پرافٹ خود لے سکتا ہے، یا ٹرسٹ کے پیسے کو بینک میں رکھ سکتا ہے، یا خود قرض لے سکتا ہے، اس طرح کر سکتا ہے، یا بس جیسے عطیات آئیں غرباء فقراء کو دے جو جس مقصد کے لیے ٹرسٹ بنائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ٹرسٹ بنا ہے غرباء فقراء کو دینا، تو جیسے پیسے آئیں غرباء اور فقراء کو ہی دیں، خود قرض نہیں لے سکتا، بینک میں بھی نہیں رکھ سکتا، اور پرافٹ بھی بینک سے نہیں لے سکتا۔ ہاں، اگر دینے والوں نے یہ اجازت دی ہو کہ آپ خود قرض لے سکتے ہیں تو پھر لے سکتا ہے، دینے والوں نے یہ اجازت دی ہو کہ بینک میں رکھ سکتے ہیں، پرافٹ لے سکتے ہیں، تو پھر لے سکتے ہیں۔ لہذا یہ دیکھا جائے گا کہ لیتے وقت ان سے کس طرح کی بات ہوئی ہے دینے والوں سے۔ اگر یہ بات ہوئی ہے کہ ہم یہ کام بھی کریں گے اور انہوں نے پھر بھی دے دیے ہیں، تو پھر یہ کام کیے جا سکتے ہیں، قرض بھی لیا جا سکتا ہے، بینک میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر دینے والوں کا یہ ارادہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی قرض نہیں لے سکتا۔ ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے کہ مساجد کے پیسے ہوتے ہیں، لوگ چندہ مسجد کے لیے دیتے ہیں اور پھر مومنین قرض مانگ لیتے ہیں، اور وہ قرض جو ہے پھر واپس آتے آتے عرصہ لگ جاتا، تو وہ قرض دینا ہی جائز نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اس کام کے لیے تو دیے ہی نہیں تھے پیسے۔ اس سوال کا جواب کہ نہ ہی وہ عطیات سے قرض لے سکتا ہے، جس کے پاس پیسے پڑے ہیں وہ ان عطیات سے قرض نہیں لے سکتا، اور نہ ہی بینک میں رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی ان پر حاصل ہونے والے منافع کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں، سوائے ایک صورت میں وہ قرض لے سکتا ہے، بینک میں رکھ سکتا ہے، کہ جب عطیات کہ جس نے عطیات دیے ہوں ان کی طرف سے اسے ایسے تصرفات کرنے کی اجازت ہو۔ اگر ان کی طرف سے اجازت ہے دینے والوں کی طرف سے تو پھر یہ کام کر سکتا ہے۔ اچھا، مسجد کا پانی ہے، وضو میں استعمال ہوتا ہے، وضو کے علاوہ کیا مسجد کا پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ مثلاً اپنا چہرہ دھونے کے لیے، گرمی ہے اور گرمی کو دور کرنے کے لیے وہاں کسی نے جو ہے نا اپنے اوپر پانی ڈالا ہے، سر دھو لیا ہے، چہرہ دھو لیا ہے، ان کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے مسجد کا پانی یا نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا ابتدائی جواب یہ ہے کہ وضو کے لیے مختص ہے تو آپ دوسرے کاموں میں مسجد کا پانی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اگر مختص نہ ہو وضو کے لیے، وہ اس طرح کے وضو کے علاوہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، مسجد کا متولی ہے یا مومنین کی جو کمیٹی ہے، کوئی بھی منع نہیں کرتا، وضو کے علاوہ میں بھی استعمال ہوتا ہے تو کوئی بھی منع نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے عمومی رکھا ہوا ہے۔ جب عمومی ہے اور خاص نہیں ہے وضو کے ساتھ تو پھر آپ چہرہ بھی دھو سکتے ہیں، گرمی ہے تو سر بھی دھو سکتے ہیں، دوسرے کاموں میں وضو کے علاوہ میں استعمال ہو سکتا ہے۔ سوال، کیا مسجد کا پانی وضو کے علاوہ دیگر اغراض جیسے ہاتھ دھونا وغیرہ، چہرہ دھونا، سر دھونا، ان میں استعمال ہو سکتا ہے؟ جواب، جائز نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں جائز نہیں ہے جب خاص ہے وضو کے ساتھ، لیکن اگر مسجد کے پانی کو وضو کے علاوہ دیگر اغراض میں استعمال کرنے سے کوئی نہ روکے تو اسے عمومی استعمال کی اجازت شمار کیا جائے گا۔ جب عمومی استعمال کی اجازت ہے تو پھر یہ سارے وضو کے علاوہ والے کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ آگے ایک بہترین سوال ہے کہ خاتون کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ یقیناً مسجد کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن ادھر سے خاتون ہے تو اس کے لیے کیا ہے، گھر میں پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں؟ تو خاتون کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھے، جس طرح مردوں کو ثواب مل رہا ہوگا جماعت کا، اس طرح خاتون کو بھی ملے گا جب جماعت کے
اس کی اپنی شرائط ہیں، درمیان میں پردہ نصب کیا جاتا ہے، تو خاتون جو ہے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ لیکن بعض روایات کہہ رہی ہیں کہ خاتون اپنے گھر، اس کا گھر ہی اس کے لیے مسجد ہے، تو ان روایات کا کیا کریں گے؟ تو اس وقت جواب یہ دیتے ہیں سید کہ ہم صرف چند روایات کو نہیں دیکھیں گے، ہم ساری روایات کو دیکھیں گے۔ جب ساری روایات کو جمع کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ خاتون کے لیے افضل یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں اس کو کوئی اجنبی دیکھنے والا نہ ہو۔ اگر مسجد میں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ اجنبی کی نظروں سے خاتون محفوظ رہے گی اور پھر بھی مسجد میں بھی پڑھ لے گی، تو پھر سب سے افضل یہ ہے کہ خاتون مسجد میں آ کر نماز پڑھے۔ تو یہ ماحول مومنین نے بنانا ہے، پردے کا نظام مومنین نے بنانا ہے، مومنین بھی آئیں اور خواتین بھی آئیں۔ خاتون کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ جواب، خاتون کا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا مستحب ہے، اگرچہ بعض روایات میں ہے کہ خاتون کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یہ بعض روایات میں مل جائے گا، لیکن تمام روایات کا مطالعہ کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خاتون کے لیے افضل یہ ہے کہ نماز کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرے جس سے وہ اپنے آپ کو نامحرم نگاہوں سے بچا سکے۔ تو وہ جو روایات کہہ رہی ہیں نا کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، وہ اس وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ باہر مسجد میں انتظام ہی نہیں ہے، خاتون جو ہے وہ رکوع سجدے میں ہے اور مرد جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا رہی ہے، نامحرم کی نگاہوں سے نہیں بچا سکتی یہاں، تو اس لیے کہا ہے کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اگر مسجد میں انتظام ہو جائے پردے کا تو پھر یقیناً مسجد میں ثواب زیادہ ہوگا۔ اب ہے کہ ہماری مساجد ہیں، ان میں ہر مسلمان داخل ہو سکتا ہے اور کوئی بھی کسی مسلمان کو مسجد میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتا۔ ہم شیعہ خیر البریہ کبھی بھی یہ غلطی ہم سے نہیں ہوئی اور نہ ہی مستقبل میں ہوگی کہ ہم کسی مسلمان کو اپنی تعمیر کردہ مسجد میں داخل ہونے سے روک لیں، چاہے جس فرقے سے بھی اس مسلمان کا تعلق ہے، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، وہ ہماری مسجد میں آ سکتا ہے اور کسی پر پابندی نہیں ہے۔ مسلمان کے علاوہ کافر جو ہیں، یہودی، عیسائی، ہندو وغیرہ، کیا وہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر کافر جو ہیں وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مسجد کے علاوہ جو ہماری عبادت کے مقامات ہوں، مثلاً کہیں ہم نے مصلی بنایا ہوا ہے، مسجد نہیں ہے لیکن نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے، یا امام بارگاہ ہے، تو اس میں جو ہے کافر داخل ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مساجد میں داخل ہونا احتیاط واجب بنا پر جائز نہیں ہے۔ جواب، بنا پر احتیاط واجب مساجد میں ان کا یعنی کافروں کا داخل ہونا جائز نہیں ہے، لیکن مسجد کے علاوہ مسلمانوں کے دیگر عبادت گاہوں میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔